السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ میرے اسلامی بھائیوں، عید کی ڈھیر ساری خوشیاں آپ کو مبارک ہو۔ عید کا یہ دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے گفٹ ہے، اور یہ اسلامی علامت ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ہمیشہ زندہ رکھا۔ عید ہمارے لیے کامیابی کا دن ہے، اور اس کامیابی کی بشارت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر دی ہے۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ یہ ہمارے لیے خوشی کا دن ہے، اور خوشی کے اس دن میں بہت ساری سنتیں ہیں جنہیں زندہ کرنا ہمارے لیے مشروع ہے۔ نمبر 1، رمضان کے روزے مکمل ہونے پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تکبیر بیان کرنا۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ نمبر 2، عید کے دن غسل کرنا، خوشبو لگانا، اچھے کپڑے پہننا، یہ بھی مسنون ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید اور جمعے کے لیے خصوصی جوڑا رکھا تھا جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیب تن کیا کرتے تھے۔ نمبر 3، عید کی نماز کے لیے جانے سے پہلے میٹھی چیزیں کھا کر جانا یا کھجور کھا کے جانا، اور کھجور کھانے کی صورت میں تاک کھجوریں کھانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ نمبر 4، عید کے لیے جلدی کرنا مسنون ہے۔ جلد سے جلد عیدگاہ جانا مسنون ہے تاکہ امام سے قریب رہیں اور انتظار کرنے کا ثواب ہمیں حاصل ہو۔ نمبر 5، عید کے چاند دیکھنے سے لے کر عید کی نماز پڑھنے تک بلند آواز سے تکبیریں کہنا مسنون ہے۔ خواتین پست آواز میں تکبیر کہیں گی۔ نمبر 6، عیدگاہ جاتے ہوئے ایک راستے سے جائیں اور دوسرے راستے سے واپس آئیں۔ نمبر 7، سورج نکلنے کے بعد جب سورج ایک نیزے کے برابر بلند ہو جائے تو عید کی نماز پڑھنا مسنون ہے۔ عید کی نماز پڑھنے کے لیے عیدگاہ جانا، اور اگر کسی مجبوری کی وجہ سے عیدگاہ نہیں جا سکتے جیسے بارش وغیرہ کی وجہ سے، تو مسجد کے اندر بھی عید کی نماز پڑھ لینا مسنون ہے۔ اور ابھی کے حالات میں جبکہ اکثر جگہوں پہ لاک ڈاؤن ہے جس کی وجہ سے ہم عیدگاہ نہیں جا سکتے یا مسجد میں جماعت کے ساتھ عید کی نماز نہیں پڑھ سکتے، تو گھر میں بھی گھر کے اندر جتنے افراد ہیں ان کے ساتھ ہم عید کی نماز اسی صفت کے مطابق پڑھ سکتے ہیں جس صفت کے مطابق عید گاہ کے اندر پڑھنا مسنون ہے۔ اور اس سلسلے میں میں نے ایک درس کے اندر اس کی وضاحت کی ہے۔ نمبر 8، اگر عید کا دن جمعے کے دن ہو جائے تو پھر اسی صورت میں عید پڑھ لینے کے بعد میں جمعہ پڑھنا فرض نہیں رہ جاتا، بلکہ صرف ظہر کی نماز پڑھ لیں تو بھی کافی ہے۔ نمبر 9، اگر امام کے ساتھ کسی انسان کی نماز فوت ہو جاتی ہے، عید کی نماز فوت ہو جاتی، تو پھر ایسی صورت میں اس کی قضا ویسے ہی کریں گے جس طرح سے کہ عید کی نماز کی صفت ہے۔ نمبر 10، عید کی نماز پڑھنے کے بعد عید کی مبارک بادی دینا مشروع ہے۔ چنانچہ صحابہ کرام اور تابعین ایک دوسرے کو مبارک بادی دیتے ہوئے یہ کہا کرتے تھے، تقبل اللہ منا ومنکم، کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے اور تم سے نیک اعمال کو قبول فرمائے۔ نمبر 11، عید خوشی کا دن ہے، اور اس کے اندر جائز خوشیاں منانا ہمارے لیے جائز ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں انصار کی بچیاں آ کر اشعار پڑھ رہی تھیں۔ اسی موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا تھا، یا ابا بکر ان لکل قوم عیدا، کہ اے ابو بکر، ہر قوم کے لیے عید کا دن ہوتا جس کے اندر وہ خوشیاں مناتے ہیں، وَهَذَا عِيدُنَا، اور یہ ہمارے لیے عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے جس کے اندر ہم خوشی منا رہے ہیں۔ چنانچہ جائز طور پہ خوشیاں منانا ہمارے لیے جائز ہے، لیکن اس کے اندر کسی بھی طرح کے گناہ کے کام کا ارتکاب کرنا جائز نہیں، بلکہ اس سے بچنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ نمبر 12، صلہ رحمی کرنا، رشتے کو جوڑنا، پڑوسیوں کا خیال رکھنا، ان کے حقوق کو ادا کرنا، دل سے کینہ اور کپٹ کو باہر نکالنا،
دل کے اندر لوگوں کو جگہ دینا اور جو لوگوں کے حقوق ہیں انہیں ادا کرنا یہ بھی ضروری ہے، تاکہ ہم سبھوں کے ساتھ مل کر عید کی اس خوشی کو منائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ڈھیر ساری خوشیاں عطا کرے اور بار بار آپ کو یہ موقع نصیب کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو سب کی دعاؤں کو سننے والا اور قبول کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہماری بھی دعاؤں کو سن لے اور قبول فرما لے، ہماری مغفرت فرما، ہماری عزت و آبرو کی حفاظت فرما اور ہمیں ڈھیر ساری خوشیاں نصیب کر۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔